السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے لائیو سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ کچھ احباب کے سوالات آج گئے ہیں جن کا اس وقت جواب دینا ہے۔ محمد عبداللہ مئو یو پی سے پوچھتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ کیا حفظ قرآن علم ہے؟ اگر ہے تو کیسے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔ کسی نے کہا حصول صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل میں آ جانا، بیٹھ جانا۔ اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا العلم صفۃ راسخۃ یدرک بها الکلیات والجزیات، ایسی صفت ہے، مضبوط صفت جو دل دماغ میں بیٹھ جائے جس سے کلیات اور جزیات کا علم ہو سکے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ علم ایسا لفظ ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا سوال اسی سے آپ کا جڑا ہے کہ حفظ قرآن علم ہے، اگر ہے تو کیسے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے علم؟ اگر نہیں ہے تو بے پڑھے جاہل لوگ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ ظاہر اسے پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے۔ حافظ شمسی عالم پرتاپ پور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عدت پوری ہونے کے بعد کیا عورت پتی والی مہندی لگا سکتی ہے؟ عدت میں بناؤ سنگار سے منع ہے، بعد عدت کوئی بھی مہندی لگائے کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد وارث اکبر پور یو پی سے پوچھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی دوسرے کی چھوٹی ہوئی نماز اور کسی دوسرے کا روزہ دونوں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ نوافل وغیرہ پڑھ کر کے اسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، باقی ان کی جو قضا ہے وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ارباز شیخ بیرکڈی اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے ان لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اچھا سوال ہے۔ اور یہ تو عام طور پہ دیکھیں جتنے بھی ہیں 8 ارب کی تقریباً آبادی، کسی نہ کسی درجے میں تو اسلام لوگوں کو پہنچ ہی ہو گیا ہے۔ کم سے کم اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ مسلمان دنیا میں رہتے ہیں اور ان کا بھی کوئی مذہب مسلک ہے، کوئی ایک اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ از ون، یہ بھی وہ جانتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ حد تک تو لوگ جانتے ہیں، تو اسی اعتبار سے سوال بھی ہو جائے گا کل قیامت میں۔ باقی یہ کہ یہ بنیادی بات ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کچھ اختلاف ہے، اور بہت سے دیگر حضرات اور علماء کا بھی ہے۔ دو طرف لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو عقل سے خود توحید سمجھنا چاہیے، اللہ ہے، ایک ہے، یہ سب چیزیں تو عقل سے سمجھنے آنے والی بات ہیں، اس لیے اس کا حساب کتاب اس معنی کر ہوگا کہ توحید کا وہ قائل تھا کہ نہیں تھا، اور اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا معترف تھا کہ نہیں تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے شخص کو جس کو اس طرح کی کوئی بات نہ پہنچی ہو کبھی، اس کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دعوت ہی نہیں پہنچی، کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکا، تو حساب کیسا؟ وما ارسلنا وإن من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک ہم نہیں بھیج دیتے ہیں کوئی ڈرانے والا تب تک ہم عذاب نہیں کرتے ہیں کسی قوم پہ۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں کا کہنا بھی ٹھیک معلوم ہوتا ہے، ویسا آیت وغیرہ میں دونوں احتمال موجود ہیں۔ عبد الرحمن بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بچوں پر نماز پڑھنے کی سختی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ اس میں تو حدیث صاف ہے، اور آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں تو اب نماز کا حکم دینا شروع کر دو، کہنا شروع کر دو کہ نماز پڑھنے چلو، نماز پڑھو، بار بار ان کے کانوں میں یہ بات پڑھے۔ اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں اور چھوڑیں تب ترک پر ان کو 2-4 ہاتھ لگائے جائے اور تنبیہ کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس عمر میں ان کو تنبیہ کی جائے گی، کچھ مار وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ محمد یاسر سرائے میر اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں، کافی قابل آدمی ہیں، باقی یہ کہ جو بیانات ان کے اسلام پر اعتراضات کے سلسلے میں ہوتے ہیں، یہودیوں کے تعلق سے ہوتے ہیں، عیسائیوں کے تعلق سے، غیر مسلموں کے تعلق سے، ان کو سمجھانے کے لیے ان سب کو سننے میں کوئی حرج نہیں۔ اختلافی بیانات جو یہ کرنے لگے تھے ائمہ کے تعلق سے، چونکہ ان کو اس میں درک نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے خود بھی بیچارے پھنسے اور دوسرے لوگ بھی، سننے والے بھی اس کی وجہ سے خلفشار کا شکار ہوئے۔ ایسے بیانات نہیں سننا چاہیے، اگر کبھی سنیں اور کچھ شبہ وغیرہ ہو تو کسی اچھے عالم سے رجوع کریں، باقی عمومی بیان ان کا سنا جا سکتا ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ بہت ہی قابل آدمی ہیں۔ حافظ عتیق احمد شاہ پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا اپنے استاد محترم کے آگے امامت کرنا درست ہے؟ یہ سوال کا مقصد کچھ بظاہر بہت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
بھائی کسی کے اندر لیاقت اور صلاحیت اور اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے تو امامت کر سکتا ہے. اب نہیں بڑھایا جا رہا ہے، اس کے وہ استاد وغیرہ ہیں جو کہ خود امامت کے قابل اور لائق ہیں، وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں یا پڑھانے کے لیے ہیں، تو خود سے دوڑ کے نہیں جانا چاہیے. باقی سوال کا مقصد کچھ اور ہے تو اس کی وضاحت فرمائیں. ناصر خان بارہ کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب جنازے کی نماز میں طاق صفی کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں حدیث میں ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے. اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ طاق عدد رہے 3 5 7، یہ افضل ہے. جس طرح سے اتنا ہنگامہ ہوتا ہے اور چلایا جاتا ہے نا 3 سو ہوئے گئی ہو 5 تو ہوئے گئی ہو، ایسا لگتا ہے کہ 3 5 واجب ہے. یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری ہے. کبھی 4 بھی کر لینا چاہیے، کبھی 6 بھی کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم رہے. صرف افضل اور بہتر ہے کہ طاق عدد ہو. عامر خان مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں ارحم، فرحان اور عامر کا معنی کیا ہے؟ یہ تینوں نام رکھنا درست ہے؟ جی ہاں درست ہے. ارحم بہت رحم کرنے والا، فرحان شاداں خوش رہنے والا. عامر عمارہ سے بنا ہے، آباد رہنے والا، شاداب رہنے والا. تو معنی بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، نام بھی رکھ سکتے ہیں. وصلی اللہ بھیرا ولید پور یو پی سے پوچھتے ہیں ڈیزائن والا بال کٹوانے پر نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا بال کٹوانا درست نہیں ہے، حدیث سے منع ہے. بہت بڑا جرم یہ لوگ کر رہے ہیں جو آج کل رائج کر چکے ہیں. محمود الحسن اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں ایک ہے مفتی صاحب، ایک ایپ ہے جس میں 2500 روپے جمع کراتا، اس کے بعد وہ ہر روز یوٹیوب چینل کے 3 یا 4 لنک بھیجتا ہے، اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہوتا ہے. وہ ہر روز 150 یا 200 دیتا ہے، تقریباً 1 سال تک. کیا یہ جائز ہے؟ عام طور پہ اس طرح کے جتنے بھی چلتے ہیں وہ جوا ہوتے ہیں، اور جب تک بہت کوئی تفصیل معلوم نہ ہو جائے تحقیقی طور پہ کوئی جواب بھی دینا مناسب نہیں ہوتا. وقار احمد مانی کلاں جونپور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس پر روزے قضا ہوں تو اس کی طرف سے اس کے گھر والے روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا فدیہ دیں گے. گھر والے اس کا فدیہ دیں گے. وصیت کر کے گیا ہو تو تہائی مال سے، نہیں کیا ہے تو خود دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، باقی اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. حافظ اسلام الدین منجھاری صورت گنج بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ ایک مسجد بنی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، مسجد کے پیچھے 2 لوگوں کی جگہ، اس میں ایک صاحب اپنی خوشی سے مسجد بڑی کرنے کے لیے اپنی زمین مسجد میں دے رہے ہیں، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم پیچھے اپنی جگہ دیں گے تو اس کے بدلے پرانی مسجد کی جگہ لیں گے، تو کیا پرانی مسجد کی جگہ دینا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں. آپ نے خود لکھ دیا کہ پہلے سے مسجد بنی ہوئی وقف کی جگہ ہے. ایسی جگہوں کو بیچنا اور ہبہ کرنا اور کسی کو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ زمین آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں. محمد یاسین علاؤدین اعظمی پارہ اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں حضرت سوال یہ پوچھنا تھا کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت عدت کب سے عدت میں جائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شوہر کا جنازہ گھر سے نکل جائے تو عورت عدت میں چلی جائے. ان سب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ صحیح رہنمائی فرمائیں. نظریہ کیا اس میں رہے گا؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ختم ہوتے انتقال ہوتے عدت شروع ہو جاتی ہے. جو عوام میں نہیں بلکہ پڑھے لکھے جاہلوں میں بھی یہ مشہور ہے کہ گھر میں سے بیوی کو نکال لیجئے اور جنازہ اٹھنے سے پہلے نکال لیں اور دفنانے سے پہلے نکال لیں، وہ چلی جائیں، ابھی عدت نہیں شروع ہوئی. یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. انتقال ہوتے ہی عدت شروع ہو جاتی ہے، اس کے آگے جو باتیں چلتی ہیں فالتو بکواس، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تنویر عالم امبیڈکر نگری متعلم افطار عبدالعلوم گرینی سوال کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ میری بیوی اپنے مائیکے علاج کروانے گئی تھی، اس کے مائیکے والوں نے علاج کروانے میں لاپرواہی کی، اس وجہ سے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا اپنے گھر والوں کے ساتھ علاج کے لیے مت جانا، خاص طور سے اپنے بھائی کے ساتھ مت جانا، باقی اپنی بڑی بہن کے ساتھ جا سکتی ہو. اگر آپ میرا کہنا نہ مانو گی تو 3 طلاق. اب ان کی بڑی بہن اپنے والد کو بلایا اور ساتھ لے کر دواخانہ گئی، لیکن میری بیوی اپنی بہن سے کہتی رہی کہ میرے شوہر نے غصے میں یہ بات کہی ہے اس لیے والد صاحب کو مت بلاؤ، پر بہن نے بات نہیں مانی اور کہا کہ میں بلوا رہی ہوں، میری ذمہ داری ہے، تم نہیں بلوا رہی ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. میری بیوی قسم کھا کر بول رہی ہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے والد صاحب کو نہیں بلایا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں. فقط والسلام. علیکم السلام. میں تو ابھی سمجھ رہا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ طلاق تک کے مسئلے تک پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کا ہے یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے؟ بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کی بیوی نے اپنے بھائی کو یا کسی اور کو نہیں بلایا، وہ بہن ہی کے ساتھ جا رہی تھی. باقی جو بھائی آ گئے ہیں وہ آپ کی بیوی کے اشارے تک پہ بھی نہیں آئے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
وہ بہن کے کہنے پہ آئے، بہن نے ان کو اپنے سپورٹ کے لیے بلایا ہے، آپ کے اہلیہ نے اپنے سپورٹ کے لیے نہیں بلایا ہے، اس لیے طلاق پڑھنے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔